بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، حج بیت اللہ، حج جو کہ دین اسلام کی اہم ترین عبادات میں سے ہے، حج جو کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حج ایسی عبادت ہے کہ جو تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اور حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر عبادت کی جھلک اور خوشبو نمایاں ہے۔ چونکہ اس اہم ترین عبادت کی ادائیگی کے لیے جو مخصوص اور متعین وقت ہے وہ آ پہنچا ہے، لہذا آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں محترم مہمان کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ حج بیت اللہ کے سلسلے میں محترم، سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو لفظ حج ہے، اس کے لغوی اور پھر مزید یہ کہ شریعت کی اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے اور اس سے کیا مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بلا شبہ حج ایک مخصوص سی عبادت ہے جس میں آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور اس میں خاص دنوں میں رہ کر کے کچھ عبادتیں کرتا ہے، پھر لوٹتا ہے۔ جی اس معنی میں یہ قصد و ارادے کا لفظ ہے عربی زبان میں۔ جی حج یحج حجن یعنی قصد شیئن، کسی چیز کا ارادہ کر کے جانا وہاں، صحیح، کسی جگہ پر کسی قصد و ارادے سے جانے کو حج کہتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ اس کی تعبیر میں ایسی جگہوں کا بھی مراد لے لیتے ہیں جو کہ ہم اپنے شرعی اصطلاح میں جس کو حج کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی مراد لیتے ہیں۔ جی تو حج کہتے ہیں کسی جگہ قصد کر کے جانے کو، جی، یہ لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی ہے، لیکن شریعت میں اس کا مفہوم جو ہم جانتے ہیں اور لوگ جو پہچانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے، جسے ہم نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں، حج کو روزہ کہتے ہیں، اس کو صوم کہتے ہیں۔ ایسے ایک حج ہے، اور کچھ چیزوں کا لوگوں نے تو ترجمہ کر لیا ہے، جس سے صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، جی، صوم کو روزہ کہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اپنی جگہ پر اسی لفظ کے ساتھ باقی ہے، برقرار ہے۔ جی اور حج بھی اسی لفظ کے ساتھ برقرار ہے۔ جی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان شرعی اصطلاحوں کو انہی لفظوں سے یاد کرنا ہی زیادہ صحیح وہ ہے۔ افضل ہے۔ جی جی ہاں، تو حج کا مفہوم بتایا، زکوٰۃ عربی زبان میں پاک کرنے کو کہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے مراد ایک خاص انداز کا ایک عمل ہے، مالی انداز کو دینے کا، اسے حج بھی ایک خاص کا عمل ہے۔ اسی لیے حج کی جو شرعی تعریف ہے، جو شریعت میں ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مکہ جانا، مکہ جانے کے ارادے سے نکلنا ایک مخصوص نیت کے ساتھ۔ اس نیت میں یہ ہوگا کہ آپ جائیں گے وہاں، جو حج کے شروط اور ارکان ہیں ان کو ادا کریں گے، اسی خاص انداز میں، اسی خاص نیت کے ساتھ، صحیح، انہی خاص جگہوں کے ساتھ۔ جی۔ تو حج کے معنی ہو گئے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، لیکن دینی اصطلاح میں اس سے مراد مخصوص جگہ کا ارادہ، مخصوص جگہ، یعنی مخصوص حج انداز کا دنیا ارادہ۔ بھر میں صرف مکہ میں ہی ہوگا جی ہاں، اور کسی جگہ نہیں ہوگا۔ جگہ بھی مخصوص ہے، اور انداز بھی مخصوص ہے، انداز بھی مخصوص ہے، وہ اور اعمال وقت بھی بھی مخصوص ہے۔ اور وہ وقت بھی مخصوص جی ہے۔ ہاں، تو کئی چیزوں کو ملا کر کے پھر حج شرعی اصطلاح میں تیار ہوتا ہے۔ صحیح ہے، جی ہاں۔ تو یہ گویا کہ حج کی تعریف ہو گئی۔ جی ہاں، تو اسلامی عبادات میں حج کی اہمیت اور منزلت کیا ہے؟ بلا شبہ حج، جیسے ہم نے ابھی کہا اور آپ نے بھی تذکرہ کیا،
کہ حج جو ہے بنیادی رکن ہے. جی حدیث میں بتایا گیا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. صحیح. انہی 5 چیزوں میں اس کا بھی ایک شمار ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ طیب جس کو ہم لوگ اپنے زبان میں کہا کرتے ہیں. جی اقرار توحید اور رسالت. ہاں، اقرار توحید و رسالت. جی اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، جی پھر حج کرنا، پھر رمضان کا روزہ رکھنا. یہ 5 بنیادی ارکان ہیں. اس پہ اسلام کی بنیاد ہے. گویا کہ ان میں سے کوئی بھی ٹوٹ جائے، ڈھہ جائے تو اسلام کی بنیاد ڈھہنے کے قریب آ جاتی ہے. عمارت نہیں رہ سکتی، گر سکتی ہے. لہذا جب اس کو ایک بنیادی رکن قرار دیا گیا ہے، جس میں 5 کھمبے جس پہ قائم ہو کوئی عمارت چھت لگی ہو، تو اس میں سے 5 کو صحیح سالم رہنا چاہیے. کسی کو بھی توڑنے کی گنجائش نہیں ہے. لہذا اسلام اگر کسی کو مسلم بننا ہے تو ان 5 چیزوں کے 5 کاموں پر عمل کرنا پڑے گا. جب اس کا وقت آ جائے اس کی شرطیں پوری ہو جائیں. صحیح. یعنی جس طرح کوئی عمارت ہے کہ اس کے قائم و دائم اور برقرار رہنے کے لیے بنیاد کی مضبوطی ضروری ہے. جی اگر اس میں کوئی رنگ و روغن یا زیب و زینت وغیرہ نہیں ہے، بنیاد مضبوط ہے، تب بھی عمارت کھڑی رہ سکتی ہے. کام چلے گا. جی ہاں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ رنگ و روغن، زیب و زینت، فرنیچر، یہ وہ سامان بہت کچھ ہے، بناؤ سنگار، لیکن اس کی بنیاد کمزور ہے، تو کیا فائدہ؟ تو وہ سب بیکار ہے. تو حقیقی مسلمان بننے کے لیے یہ 5 چیزیں مسلمان میں ان کی موجودگی ضروری ہے، اور انہی میں سے حج بھی. تو جب اس کی اس قدر اہمیت ہے حج بیت اللہ کی، تو پھر اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت کچھ وارد ہوا ہے. بلا شبہ بہت ہی ارشاد اہمیت ہوگی. فرمائیے گا. جیسے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. جی اسلام کے دائرے میں جب تک نہیں آتا ایمان نہیں لاتا. اسے نماز کے نہ پڑھے انکار کرتے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. صحیح. ایسے ہی زکوٰۃ اور روزے اور حج کا بھی انکار کر دے کوئی، کہ شریعت کی کوئی چیز نہیں مان دے، تو کافر ہو جاتا ہے. اور جو اس کو کرے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی چیز کی اہمیت کے حساب سے اس کا ثواب بھی ملتا ہے. جی بے شک. اسی لیے حج کی اہمیت میں یہ بیان کیا کہ جو آدمی حج کر لیتا ہے اس کی زندگی ایسے پاک صاف ہو جاتی ہے جس میں حج مقبول ہو جائے اس کا. جی گویا کہ ابھی پیدا ہوا ہے. صحیح. اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی آپ نے فرمایا. جی من حج للہ. ہاں فلم یرفث، تو اس میں آیا ہے رجع کما ولدتہ امہ، ایسے لوٹ کے جیسے کہ ابھی پیدا ہوا ہے. یعنی گویا کوئی گناہ نہیں رہ جاتا. لیکن حج کو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ حج کو صاف صحیح انداز میں کرنا چاہیے. یوں ایک سفر ہی نہ ہو کہ گئے اور گھوم کے چلے آئے. حدیث میں کہا گیا کہ فلم یرفث ولم یفسق، صحیح ہے. نہ رفث کرے نہ فسق کرے. یعنی فسق و فجور کے جتنے کام ہیں اور اسی طرح سے بڑے گناہوں کے جتنے کام ہیں، اس میں زبان اور جسم کے سارے اعضاء کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. جی برائیوں سے خیالات کو بھی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ فسق اور رفث میں یہ بھی آتا ہے. تو آدمی گویا کہ وہاں ایسا انداز میں جائے جس میں گناہ کا شائبہ تک اس کے ذہن میں نہ پیدا ہو، بچا کے رکھے. اور اگر پیدا ہو بھی، مان لیجیے انسان ہی پیدا تو ہو سکتا ہے، لیکن فوری طور پر توبہ کر لے، وہ اس سے لوٹ جائے. اس لیے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے انسان ناسمجھی بھی کر جاتا ہے، اور کبھی سمجھ کے بھی کر جائے، تو اس کے تدارک کے راستے بتائے گئے ہیں. صحیح. تو آدمی جب اس انداز میں حج کرے، رجع کما ولدتہ امہ کا لفظ جو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوٹ کے آتے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. تو گویا کہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بچہ ہے، معصوم عن الخطا ہے، نو مولود ہے بھی بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اعمال میں اس وقت تک کوئی برائی نہیں لکھی جاتی ہے. تو یہ حج کی اتنی بڑی خصوصیت جب ہو کہ انسان کے گناہوں کو صحیح حج کرنے کے بعد ایسے دھل دیا جاتا ہو، گویا کہ نو مولود ہو گیا ابھی، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی کے سارے گناہ دھل جائیں. لیکن ایک بات یہاں بتا دوں، سارے گناہ دھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق العباد بھی چلے جاتے ہیں. جو حقوق العباد ہیں، کسی کا دل دکھایا، کسی پہ الزام لگایا، کسی کا مال دبایا، کسی کا پیسہ چھینا، وہ سب تصفیہ اپنی جگہ وہ کر کے جائے، اور اسی طرح سے اس کی معافی مانگے، اور کہ صاف ستھرا ہو کے جانا چاہیے. اس لیے کہ حج کا مقصد جو ہے اصل وہ پورا ہوتا ہے، اس کے سارے چیزوں سے ملی ہوئی ساری چیزوں کو ختم کر دینے جو اس کی مشکلات پیدا کرتی ہیں. صحیح. تو یہ حدیث جو آپ نے ذکر فرمائی حج کی فضیلت کے ضمن میں کہ من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کی خاطر، فلم یرفث ولم یفسق، حج کے دوران وہ بے حیائی سے اور برائیوں سے باز رہا، جی،
رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کے بعد یوں لوٹ رہا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ تو اسی حدیث کی روشنی میں ہم چاہیں گے کہ من حج للہ، جس نے حج کیا صرف اللہ کی خاطر، اور پھر یہ کہ حج کے دوران اس نے کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، تو اسی کی روشنی میں تو ہمیں حج کے آداب بھی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو حج کے آداب کے بارے میں کہ اولاً تو من حج للہ، کہ صرف اللہ کے لیے۔ اب یہاں جہاں من حج للہ کہاں، اللہ کی خاطر جس نے حج کیا، صحیح، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اپنے سارے خواہشات اور تعلقات جو اللہ سے کے علاوہ کہیں سے بھی جڑتے ہوں، جی مالی ہوں، اعزاء و اقارب کے ساتھ ہوں، دوسروں کے ساتھ ہوں، اس کی اپنی اور بھی زندگی کے اپنے جو بہت سے کام ہوتے ہیں ان سے متعلق ہوں، جی سب سے قطع تعلق ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے جڑنا ہے یہاں۔ جی، یعنی کہ شہرت کی طلب ہے۔ ہاں، حج اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جی اب آدمی اس میں اگر اپنی کوئی چیز اور داخل کر دیتا ہے، یا کہ حج میں جاتا ہے اور لوٹتا ہے، پھر حج کا جو مقصد تھا وہ فوت کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے حج کہاں ہو پائے گا؟ صحیح ہے۔ تو پہلا ادب یہی ہو گیا کہ من حج للہ، خالص اللہ کے لیے، اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کی ضرورت ہے۔ اس اخلاص نیت کے پیچھے انسان کے لیے کتنے کام ہو جاتے ہیں، جی جی جس کو آدمی سوچے تو حقیقت میں وہ اپنا سوچے گا کہ ہاں ہمیں جی حج کیسا کرنا چاہیے۔ اسی لیے جی حج شروع کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار کرے، اس کے آداب کے بارے میں سیکھے، اس کے احکام کے بارے میں سیکھے، اپنی نیتوں کو درست کرے، اپنے اعمال سیئہ سے توبہ کرے، بدکرداری چھوڑ دے، دوسروں کے حقوق کو واپس کر دے، اور دوسروں کے اوپر جو ظلم و زیادتی کے اب تو اپنے آپ کو ایسے بنانے جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے جس میں گویا کہ ابھی نومولود ہے، نیا بچہ پیدا ہوا ہے، تو نیا بچہ ہو پھر گناہ لاد کے کیسے جا سکتا ہے؟ چھوڑ اور کے جا جانا چاہیے، رہا ہے اللہ کے پاس اپنے لیے مغفرت و معافی کی تمنا لیے، تمنا لے کر کے۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے وہاں اپنے علاقے میں، برادری میں، محلے میں لوگوں کو ستا رکھا ہے، فرض کیجئے۔ تو لوگوں کو ستا رکھا ہے اور لوگوں کے رب کے پاس، رب العالمین کے پاس جا رہا ہے مغفرت و معافی کی آرزو لیے ہوئے، تو یہ تو غلط بات ہے۔ لوگوں کو جن کو ستا رکھا ہے، کسی کا پیسہ دینا ہے یا جو کچھ بھی معاملات ہیں، قرض لوٹانا ہے، ان سب چیزوں کو صاف کرے، لڑائی جھگڑے، ناراضگیاں، رنجشیں ختم کرے۔ جی ہاں، پھر وہاں پہنچنے کے بعد بھی مزید یہ کہ لڑائی جھگڑے، نہ کرے۔ ان چیزوں سے باز رہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو خاص طور پر قرآن کریم میں یہ جو فرمایا کہ ولا جدال، کہ اس سے پہلے یہ کہ فلا رفث ولا فسوق، بے حیائی، گناہ، برائی کسی بھی شکل میں ہو، لیکن ولا جدال، اور کسی عبادت میں ہمیں یہ تنبیہ نظر نہیں آتی۔ تو حج میں تو جھگڑے، یہ کیا اصل مسئلہ میں حج کا معاملہ جیسے آپ نے بتایا شروع میں کہ یہ عبادات کا ایک مجموعہ ہے، ہے؟ جی سارے ارکان اسلامی جو ہیں، ساری باتیں اسلام کی اس میں پائی جاتی ہیں، اس کی جھلک اور خوشبو نظر آتی ہے، آپ نے جی، فرمایا ایک گلدستہ ہے۔ گویا کہ تب یہ مجموعہ جب ہے جی تو اجتماعی طور پر جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنے لیے خاص رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، صحیح ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں آتے جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ جی حج میں یہ ساری چیزیں کہ وہاں لوگ بھی ہیں، انفرادی طور پر بھی کام ہے، اجتماعی طور پر بھی کام ہے۔ جی تو جب انفرادی زندگی کی اصلاح، رفث اور فسوق آپ نے چھوڑ دیا، جی ہاں بے حیائی، بے شرمی اور گناہ کے کام، تو یہ ایک چیز ہے لوگوں کے آپس کے اجتماعی زندگی میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، جی اور یہ سب کو معلوم ہے، کوئی بتانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے صحیح ہے۔ کہ جب چار آدمی اکٹھا ہوتے ہیں تو کہیں بات کسی کچھ اور ہوتی ہے، کسی جی کو پسند نہیں آتی ہے، کسی کا کام نہیں پسند آتا ہے، تو اس کی مناسبت سے لڑ جاتے ہیں لوگ۔ تو حج میں اس کا امکان چونکہ زیادہ ہے کثرت افراد کی وجہ سے، اس لیے ولا جدالہ بھی کہا گیا ہے، اس میں جھگڑے نہیں کریں۔ صحیح ہے۔ تو یہ جھگڑے کے بارے میں خاص طور پہ آپ کی زبانی نصیحت سنیں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آداب حج کے تعلق سے آپ نے جو گفتگو فرمائی، تو یہ آیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی ہے
کہ جو کوئی حج کے لیے روانہ ہو وہاں نہ تو وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے، نہ کسی برائی کا ارتکاب کرے، اور مزید یہ کہ خاص طور پر یہ تنبیہ کی گئی، یہ نصیحت کی گئی کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ تو آپ ذرا نصیحت فرما دیجئے حجاج کرام کو کہ لڑائی جھگڑا، کہ وہاں کہ بے آرامی ہے اور گھر سے بے گھر ہیں، وطن سے دور ہیں، قدم قدم پر پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، تو ساتھ ہی آپ اس میں لڑتے ہیں کہ تم یہ پیسہ کیوں زیادہ خرچ کر کے آ گئے، یہ مہنگا کیوں لے آئے، یا اور یہ کہ جگہ اٹھنا بیٹھنا، ان تمام معاملات پہ اختلافات، تو اپنے ہاتھوں اپنے حج کو برباد نہ کیا جائے، اس بارے میں فرمائیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ حج کے کام میں انسان، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ گھر چھوڑ کے جاتا ہے، جی آرام و آسائش کے جو اسباب اس کے پاس ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے جاتا ہے، دھوپ میں چلنا، بھیڑ میں چلنا، لوگوں کے آوازیں سننا، اور اس طرح سے لوگوں کے سے معاملات کرنا، نئے لوگ ہیں جی جہاں پہ کچھ جانا نہیں پہچانا، لیکن آپ کو خریداری کرنی ہے، ملنا ہے، پوچھنا، راستہ پوچھنا ہے، راستہ دینا ہے، راستہ پکڑنا ہے، بہت ساری صحیح۔ چیزیں رہتی ہیں جہاں جگہ جگہ لوگوں سے آپ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں انسان کو ان ساری چیزوں سے بھی بچنا چاہیے پہلے جو ٹکراؤ کے اسباب بنتے ہیں۔ اب آپ زبردستی دوڑ کے جائیں بھیڑ میں تو یہ غلطی ہے، جی یا کسی کی لائن لگی اس کو توڑ کے جائیں، یہ غلطی ہے۔ صحیح۔ تو ایسے سارے اسباب جن سے جھگڑے ہوتے ہیں ان سے بچ کر ہی کام کرنا چاہیے۔ ایک چیز، اب ان جھگڑوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کسی کی غلط بیانی کریں، کسی کو جھوٹ کہہ دیں، وہاں پہ کسی کو گالی دے دیں، کسی کو مار دیں، کسی کو ڈانٹ دیں، کوہنی مارنا، ٹھوکر لگانا، ہاں، دھکا لگانا۔ اسی طرح سے کسی کی برائی کسی کے سامنے کرنے، وہ نہیں چاہتا اور آپ برائی کرتے ہیں تو آپ کو ٹوکے گا، پھر آپ نہیں، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا ہے، صحیح اس قسم کی ساری چیزیں۔ اور اسی طرح سے ایسی گویا کہ مجموعی طور پر یہ کہیں کہ اپنی زبان، اپنے سارے اعضاء، اس میں سے اپنی آنکھ، اپنا کان، جو چیز دوسروں کو سے متعلق ہوتی ہیں، یہ زبان دوسروں کو بولتے ہیں، کان دوسروں سے بات سنتے ہیں، آنکھوں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں جتنی بھی چیزیں جو یا ہاتھوں سے یا پیروں سے چلتے ہیں، دوسروں کی طرف جاتے ہیں، چھوتے ہیں، پکڑتے ہیں، ان ساری چیزوں میں جہاں جھگڑے کے طریقے پیدا ہوتے ہیں ان سب سے بچنا چاہیے۔ جی، یعنی حج پر روانگی سے قبل ہی جب اللہ کی طرف سے بطور خاص یہ نصیحت اور یہ تنبیہ کر دی گئی کہ وہاں جھگڑنا نہیں ہے، تو یہ شعور لے کے ہی پورا جی ہاں، چلنا چاہیے۔ انسان ذہنی طور پر خود کو تیار کر کے روانہ ہو کہ جب میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے وہاں اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ میں اکیلا ہی بے گھر نہیں ہوں، میں اکیلا ہی بھوکا پیاسا نہیں ہوں، جتنے لوگ ہیں سارے بے گھر ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، اور ہر کوئی جو ہے شاید کسی نے وقت پہ کھانا نہیں کھایا، وقت پہ سو نہیں سکا، تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ گویا کہ ایک مخصوص کیفیت میں ہے، لہذا انسان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے۔ ہاں، اسے بھی ہر انسان کو، جیسے ہم کو جلدی دوسروں کو بھی جلدی جی ہے، بالکل جی، تو حقیقت میں جیسے بسوں میں چڑھنے کے لیے بھیڑ لگا لینا، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خلاصہ میں یہی کہوں کہ انسان کو جو ہمیشہ ہی جو چیزیں مناسب نہیں ہوتی ہیں حج میں ان کو کرنا بالکل ہی غیر مناسب ہے، بلکہ گناہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی آپ کو جو چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی تھیں، مثال کے طور پر کوئی ہے جس کے پاس ساری آسائش ہیں، گاڑیاں ہیں، اور اسی طرح سے خادم ہیں، سب کچھ آسان موجود ہے، لیکن وہاں تو ایسی چیزیں نہیں لی جا سکتی ہیں، تو وہاں تو آپ کی زندگی ایک عام زندگی بن جاتی ہے۔ صحیح۔ لہذا یہ شعور لے کے جانا کہ میں وہ نہیں ہوں جو یہ لوگ ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ جی درست فرمایا آپ نے۔ تو اس کے بعد یہ کہ یہ حج کی تعریف، حج کی اہمیت، حج کی فضیلت اور آداب، تو یہ تمام باتیں جاننے کے بعد اب یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اہم ترین عبادت کس پر فرض ہے، تو اس بارے میں فرمائیے۔ جی، اسلامی عبادات میں سب سے پہلے شرط ہوتی ہے کہ اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ جی، ظاہر ہے اسلامی عبادت ہے تو مسلمان ہونا ہی چاہیے، اسی لیے بلا اسلام لائق کوئی دوسرا بھی عبادت اگر کر لے، اور حج میں تو خیر ویسے بھی وہاں جانے کی پابندیاں ہوتی ہیں شرعی طور پر، لہذا اسلامی عبادت کوئی بھی ہو، بلا اسلام قبول کی وہ عبادت سے منظور نہیں ہوتی، لہذا مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ صحیح۔ دوسرے میں یہ بتاؤں گا کہ کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے شریعت میں اس وقت وہ عبادت واجب ہوتی ہے جب اس کے حد کو پہنچ جائے۔ جی، مخصوص شرائط موجود ہو۔ جی ہاں، اب ان مخصوص شرائط میں حد کو پہنچ رہی ہے
کہ کسی بھی پاگل انسان پر جس کے پاس عقل نہ ہو، کوئی بھی عبادت اس کے دینی دنیاوی کام نہیں پورے نافذ ہوتے ہیں، تو دینی کام کیسے نافذ ہوگا شریعت میں؟ لہذا عقل مند ہونا چاہیے، صحیح، دیوانہ نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ صحیح جی، تیسرے یہ ہے کہ اس کو بچہ نہ ہو، جی اس لیے کہ بچے پر کوئی شریعت دنیاوی کام نہیں نافذ ہوتے پوری طرح سے۔ جی، کو لوگ کہتے ہیں بچہ تھا کہہ دیا معاف کرو، صحیح ہے، تو شریعت بھی بچے پر کوئی شرعی عبادت نافذ نہیں کرتی جب تک کہ وہ بچے کی حد سے نکل نہ جائے، یعنی بالغ نہ ہو جائے، جی، تو اس کو بالغ ہونا چاہیے۔ ان سب کی حدیثیں ہیں، میں اسی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، جی، لیکن اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت نے کہا کہ میرے بچے کے اوپر حج ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں اس کا حج ہے، لیکن اس کا اجر تمہارے لیے ہے، صحیح، یعنی بچے پہ حج نہیں، چونکہ اب بچے پر یا کسی بھی کہا گیا ہے کہ جو آدمی پاگل ہو یا کہ سویا ہوا ہو یا کہ بچہ ہو، جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، اور اسی طرح سے پاگل کو جب تک صحت مندی نہ مل جائے، ان پر کوئی شرعی عبادت نہیں لگتی، تو بچے پر بھی عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ کسی کا حج کرنے جاتا ہے ساتھ میں اس کے، تو اس کا ثواب متعین ہوتا ہے، اور جو حج کراتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ جی، لیکن اگر بچپن میں حج کر لیا کسی نے تو بالغ ہونے کے بعد دوبارہ کرنا ہاں، میں نے جو ہوگا، بتایا بالغ ہونا شرط ہے قبولیت کے لیے، تو حج جو انسان کے اوپر ذاتی طور پر اس کا فرض ہوتا ہے، یہ بالغ ہونے کے بعد اس کی جو شرائط ہوتی ہیں بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ کہ عاقل ہو، دوسری یہ کہ بالغ ہو، اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے حج کے حج کا وجوب بیان کیا ہے کہ یہ واجب ہوتا ہے ہر انسان پر، اس کے ساتھ ایک شرط خود ہی اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا واجب ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک، یعنی حج البیت جو ہے جی، تو بیت کی طرف جانے کے لیے جس کے پاس طاقت ہو، بیت سے مراد بیت اللہ ہے، جی، جس کو ہم مکہ مسجد الحرام کے اندر جو بیت اللہ اللہ کر اس کو کہتے ہیں، من استطاع، جو اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ جانے کی طاقت دو انداز کی، یہ بھی بیان کر، دو انداز کی ہو سکتی ہے۔ جانے کی طاقت ہے لیکن آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے راستہ، جبکہ اس میں خرچ لگتا ہے، جی، تو کیسے جائیں گے؟ اور اگر آپ کے پاس خرچ ہے، آپ کے ہاتھ پیر نہیں کام کرتے تو بھی نہیں جا پائیں گے، یعنی صحت نہیں ہے، صحت نہیں ہے۔ تو حقیقت میں یہ استطاعت کا لفظ جو ہے دو معنوں کو شامل، استطاعت مالی بھی ہو، جی، استطاعت بدنی بھی ہو، صحیح، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو پھر اس پر حج فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔ جی، استطاعت مالی یعنی مکہ مکرمہ تک جانے کے اخراجات کا انتظام، ساتھ میں حج کے دوران وہاں قیام و طعام کے اخراجات کا انتظام، واپسی کے سفر کے لیے اخراجات کا انتظام، اور جن لوگوں کا نان نفقہ شرعاً اس کے ذمے ہے، اس کے اس سفر حج کے دوران غیر موجودگی میں کے وہ سب موقع موجود پر ہونا چاہیے۔ ان سبھی کے لیے نان نفقے کا مکمل انتظام۔ اب میں یہاں ایک وضاحت کر دوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو شرط لگائے، محفوظ اللہ کے رسول نے جو بیان کیا، مقام نے بتایا ہے کہ جن کے خرچ کی ذمہ داری آپ پر ہے، ان کے خرچ کی، اگر ان کا خرچ آپ کے پاس نہیں ہے جی، تو یوں کہہ کر کہ اللہ توکل پہ ہم جا رہے ہیں حج کرنے، تم کو اللہ تعالیٰ سنبھالے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جی، یہ بھی شرط ہے کہ ان کے خرچ کا پیسہ ان کے پاس چھوڑ کے جانا چاہیے، کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مالی استطاعت تو اس میں یہ سب شامل ہو جاتا ہے۔ اور بدنی استطاعت یعنی جو سفر حج ہے، آمد و رفت ہے، جانے کا سفر، واپسی کا سفر، اور وہاں جو مناسک ہیں، کبھی طواف، کبھی سعی، کبھی رمی، تو ان تمام مناسک کی ادائیگی کے لیے جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو۔ جی ہاں، بس اس میں ایک چیز کہی جا سکتی ہے، اگر اس کا کوئی ساتھ دینے والا ہے جس کے ساتھ جا سکتا ہے وہ، جی، اور اس کی بعض ضروریات جس میں اس کو یعنی بدنی طور پر نہیں پوری کر پاتا، اگر کوئی پوری کر دیتا ہے جی، تو جب یہ شرط پوری ہو جائے تو بھی اس کو حج کرنا چاہیے، اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ جہاں جس حدیث میں کہا ہے جس صحابیہ نے کہ میرے باپ یا میری ماں کا تذکرہ ہے کہ سواری پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے ہیں، یعنی سواری پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، سواری پہ بیٹھنے کے لیے بھی آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے، سواری کا کجاوا ٹکتے نہیں ہیں، پکڑ کے مضبوط، یعنی جانے کے لائق نہیں ہے کے لیے سواری پر بھی۔ تو جب سواری پر بھی جانے کے لائق نہ ہو انسان تو کہا کہ تمہارے لیے اس میں حج کرو تم ان کی طرف سے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی کے پاس ایسی چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں جس پر اس کو سفر کرایا جا سکتا ہے،
اور وہاں بھی اس کی ضروریات کو پوری کیا تو اس کو حج کرنا چاہیے. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ناقص ہے تو پھر اس پر حج کی فرضیت نہیں ہوتی ہے. یعنی صحت نہیں ہے لیکن پیسہ ہے. پیسہ ہے اور اس کی تلافی کر سکتا کسی ذریعے سے وہ. تو یا تو خود تلافی مثلا ویل چیئر وغیرہ یا کوئی خادم ساتھ ہو, ورنہ وہ کسی دوسرے کو حج بدل کروائے گا بعد میں. عورت کے لیے مزید ایک شرط بھی ہے محرم کی. جی ہاں, عورت کے لیے ایک شرط جیسے آپ نے بتایا کہ یہ عاقل ہو, بالغ ہو, صاحب استطاعت ہو, اور اسی طرح سے استطاعت ہو. لیکن عورت کے لیے ایک محرم بھی ہونا چاہیے, اس لیے کہ عورت کا سفر اکیلے میں اس کی جسمانی ساخت اور اس کی بناوٹ اس کے حساب سے, اس ضروریات کے حساب سے ایک اور بھی کی ضرورت ہے اس لمبے سفر میں, جس کو ہم سفر کہتے ہیں. اور یہ سفر تو بلا شبہ اگر کوئی مکے کے اندر ہے تو بھی اس کو 3-4 دن کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے, اور باہر سے آتا ہے تو اس کے لیے تو آپ ضرورت سمجھتے ہی ہیں. محرم سے کیا مراد ہے؟ محرم سے مراد وہ انسان ہوتا ہے جس کی شادی اس عورت سے شرعی طور پر جائز نہیں ہے. یہ ہے. اب اس محرم ہمیشہ کے لیے کچھ وقتوں کے لیے یہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں دائمی محرمیت مراد ہے. حرمت مؤبدہ مراد سے بیٹا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتی. جی ہاں, جیسے باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, اور یا پھر شوہر اس کے ساتھ, یا شوہر ہے, یا اسی طرح سے ساس کا جو داماد ہوتا ہے جس کی لڑکی اس کے پاس رہتی ہو, حرمت مصاہرت, ہاں وہ رہتی ہو, یعنی اس کے ساتھ رہ چکا ہو, تو اس کے بعد اس میں محبت ہو جاتی ہے. جی. تو یہ تو گفتگو ہو گئی کہ حج کس پر فرض ہے. آپ نے فرمایا کہ عاقل, بالغ, آزاد, مسلمان اور صاحب استطاعت. جی ہاں. اب حج کے لیے انسان نے روانگی کا ارادہ کیا ہے, تو اب اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اسے بتایا گیا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں, آپ کون سی قسم کا حج کرنے جا رہے ہیں. تو پھر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی جی کون ہاں, سی قسم کا حج حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب کسی کام کو کرنے کے لیے جاتا ہے, اس پر واجب ہو جاتا ہے, تو حقیقت معاملہ ہے کہ اس پر اس کا سیکھنا بھی واجب ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ایسا نہیں کہ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہو جانتے ہی نہیں کچھ, تو سیکھ کے رکھنا چاہیے کہ ہم کو کیا کیا کرنا ہے, کیا اس میں گنجائش ہے, کیا ہمارے لیے چھوٹ ہے, کیا کرنا ضروری ہے. تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. میں بتانا جو چاہتا ہوں کہ ان 3 قسموں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ہم کس طرح کا حج کرنا چاہتے ہیں, اور تینوں میں کیا کیا چھوٹ ہوتی ہے. ہم اس کی بہت تفصیل تو نہیں کریں گے, لیکن ایک حج کو حج تمتع کہتے ہیں, جس کو عام طور سے باہر سے جانے والے حاجی کرتے ہیں, اس لیے کہ اسی میں ان کے لیے آسانی ہے. حج تمتع یہ ہے کہ آدمی جب حج کی نیت کر کے جاتا ہے, جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے, گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں, میقات سے احرام باندھتا ہے, تو احرام میں کہتا ہے لبیک عمرتن, اگر حج کے پہلے سے آ رہا ہے, اور اگر عمرہ کرنے بھر کا وقت اس کے پاس ہے تو عمرہ کرتا ہے. اس کے بعد عمرہ کر کے جو اس کے ارکان ہیں, یعنی طواف کرتا ہے, سعی بین الصفا والمروہ کرتا ہے, اور اس کے بعد بال کٹوا لیتا ہے, آزاد ہو جاتا ہے. اس کے بعد سارے حج کے احرام ختم ہو جاتے ہیں, اور یہ جب تک دوبارہ حج کے لیے دن یعنی 8ویں تاریخ کو جب تک نکلتے نہیں ہیں, جب تک کے لیے آزاد رہتا ہے. تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اس میں وہ معمول کا لباس بھی پہن سکتا ہے, کھا پی سکتا ہے, بیوی کے ساتھ سو بھی سکتا ہے, اور بہت سارے کام ہیں. تو یہ حج تمتع جس میں آدمی فائدہ اٹھاتا ہے اپنے ان دنوں کا جو باقی رہ گئے ہیں. اور بعد میں جب حج کا ٹائم شروع ہوتا ہے 8ویں تاریخ سے, تو پھر سے حج کی نیت کر کے, پہلے عمرے کی نیت کر کے گیا تھا, اب حج کی نیت کر کے, دل میں ارادہ تو ہے کہ میں عمرہ بھی کروں گا, حج بھی ہے, لیکن چونکہ بیچ میں اتنا فائدہ, بیچ کے گیپ کا فائدہ اٹھاتا ہے, آزاد ہو جاتا ہے احرام سے, اسے اس کو تمتع حاصل کرنا کہتے ہیں. دوسری قسم کا حج یہ ہے جس میں آپ دونوں کی نیت کر کے چلیں, میں عمرہ اور حج دونوں کروں گا ساتھ میں, اور یہیں سے میقات ہی سے احرام باندھتے ہوئے لبیک حج عمرتن و حجن کہیں, میں عمرہ بھی اور حج دونوں کے لیے لبیک کہہ رہا ہوں. تو ایسے آدمی کو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ احرام باندھے رہتے ہیں تک کہ حج مکمل کر لے. صحیح ہے. یہ 2 قسمیں ہو گئی, تمتع اور قران. ہاں جی, اور تیسری قسم جس کو افراد یعنی تنہا ایک کا حج ہوتا ہے, حج کرنے جا رہا ہے صرف, تو اس میں عمرے کی نیت ہی نہیں سرے سے. وہ یہاں سے احرام باندھے گا, جب سے احرام باندھ کے گیا جب تک حج نہیں کر لیتا ہے, جب تک اس کا احرام اس کا بھی بندھا رہتا ہے. صحیح ہے. جب حج کر لے گا تو اس کا احرام ختم ہوگا. تو مزید گفتگو انشاءاللہ وقفے کے بعد کریں گے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ, وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں, تمتع,
اور حج تمتع کرنے والا حاجی ہے متمتع، اور قران اور حج قران کرنے والا حاجی ہے قارن، قارن، اور افراد اور حج افراد کرنے والا حاجی ہے مفرد۔ مفرد۔ تو اس بارے میں مزید کچھ تفصیل کہ ان میں کیا فرق ہے آپ اس میں اور کیا احکام ہیں؟ میں نے اس میں مختصراً بیان کیا تھا کہ اس کو حج کی نیت کرنے کے اندر فرق ہوتا ہے تینوں کے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی احرام کے باندھتا ہے، اس پر جو لبیک پکارتا ہے اسی میں فرق رہتا ہے۔ جی، یعنی جو تمتع کرنے والا ہے وہ میقات پر، یعنی دل میں ارادہ تو ہے کہ میں عمرہ بھی کروں گا حج بھی کروں گا، ہاں، لیکن وہاں جو شروع میں لبیک صرف پکارنے میں لبیک عمرتن کرے گا، عمرے کی نیت کرے عمرت کی نیت کرے گا۔ قران میں دونوں کی نیت کرے گا، عمرہ اور حج دونوں کی، اور حج افراد میں سے منفرد بنتا ہے، صرف حج کی نیت کر کے جائے گا، عمرہ نہیں کرے گا اس میں۔ صحیح ہے۔ تو اس طرح سے ان کے الگ الگ احکام ہیں، اور حج میں احرام باندھے رہے گا، حج تمتع اور حج قران اور حج افراد میں، حج تمتع میں وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ حج تمتع اور حج قران یہ دونوں ایک طرف، حج افراد دوسری جانب، تو ان میں دو بنیادی فرق بھی ہیں۔ پہلا فرق کہ حج تمتع اور قران کرنے والوں نے دو عبادتیں انجام دی ہیں ایک ہی سال میں، ایک ہی نیت کے ساتھ۔ جی، یعنی عمرہ بھی کیا ہے حج بھی کیا ہے ایک ہی سال میں، تمتع والے نے بھی اور قران والے نے بھی، جبکہ افراد والے نے صرف ایک عبادت کی ہے، یعنی صرف حج۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا، اور دوسرا فرق یہ کہ تمتع اور قران والے کے ذمے قربانی واجب ہے، قربانی ہدی دینا، قربانی دینا واجب ہے، جبکہ افراد والے جو کے پاس مفرد یہ ہے نہیں ہے۔ اس کے ذمے قربانی نہیں۔ ہاں، یہ اپنا روزہ رکھے گا، چلائے گا، اس کے ساتھ یہ صحیح ہے۔ جی، اور لیکن حج افراد کرنے والا بھی حج ختم ہو جانے کے بعد حرم مکی سے نکل کر باہر سے حج کی عمرے کی نیت کر کے عمرہ کر سکتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، چاہے اس کا متمتع ہو، قارن ہو، کوئی بھی ہو۔ صحیح ہے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی انواع النسک، یعنی حج کی قسمیں اقسام، کتنی ہیں؟ جو 3 اقسام، اس بارے میں مزید ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حاجی جب آگے بڑھے گا میقات سے تو حج کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، پھر ان دونوں میں باہم فرق کیا ہے؟ جی ہاں، یہ کسی بھی عبادت کے لیے اس کے جو اہم بڑے کام ہوتے ہیں ان کو کرنا ضرور، اگر وہ نہ کیے جائیں جی، تو عبادت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن نہ کرے، چھوٹ جائے تو اس سے عبادت خراب نہیں ہوتی ہے، کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ جی، اس کی تلافی کی جائے گی۔ ہاں، تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن پہلی چیزیں جن کو ہوتی ہیں، جو اہم، جس کو رکن کہتے ہیں، اس کی تلافی نہیں، وہ عبادت خراب ہو جاتی ہے۔ جی، تو آئیے ہم حج کے ارکان، جن 4 چیزوں پر یعنی حج کا صحیح ہونا باقی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو احرام باندھنا ضروری ہے، صحیح ہے۔ اس لیے کہ بلا نیت کے کوئی عمل درست ہوتا نہیں ہے۔ جی، احرام باندھنے ہی میں نیت کرتا ہے آدمی کہ میں حج کی عمرہ نیت کر رہا ہوں، یا کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہا ہوں، یا کہ حج عمرے کی نیت کر رہا ہوں اور بعد میں حج کروں گا، جی، تو یہ احرام، اس کے ساتھ ہی نیت احرام باندھنے کے اندر یہ واضح ہونا چاہیے، اور احرام باندھنا چاہیے اسی پر۔ یعنی احرام جو ہے مخصوص لباس بمع نیت، دونوں چیزیں ملا کر ہاں، یہ وہی احرام ہے۔ احرام باندھتے وقت، یعنی جب وہ کپڑا پہنتا ہے اور جہاں سے وہ میقات سے ارادہ کرتا ہے، اس میں یہ نیت شامل ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد حج کا ایک بڑا کام عرفہ کا وقوف کرنا، عرفہ میں جا کے ٹھہرنا ہے، صحیح ہے، یہ رکن ہے، یہ رکن ہے، اور بلکہ رکن اعظم ہے۔ بلکہ اسی پر حج کا انحصار کامل ہے۔ صحیح، تو اگر یہاں جا کر کے وہ نہیں رکتا ہے، چھوٹ جاتا ہے اس سے عرفہ کے دن کا عرفہ میں رہنا، جی ہاں، وہ بھی ظہر کے بعد سے مغرب کی نماز تک ہے، جی، تو اس وقت اگر کسی بھی وقت اس میں پہنچ جائے تو پورا ہو جاتا ہے۔ جی، تو اگر وہاں نہیں ہوتا تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ الحج و عرفہ، اس لیے حدیث میں آیا ہے الحج و عرفہ، حج یہ عرفہ میں وقوف کرنے کا نام ہے، ٹھہرنے کا نام ہے، جی، اور وہ ٹھہرنا ظاہر بات ہے عبادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جی، تیسرا رکن یہ ہے کہ حج کے ارکان جو مکہ سے باہر کیے جاتے ہیں، لوٹ کر کے پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی ہے، صحیح، جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف زیارت بھی طواف کہتے ہیں۔ افاضہ بھی کہتے ہیں، جی ہاں، جو کہ 10 ذوالحجہ کو کیا جاتا ہے۔ جہاں 10 ذوالحجہ کو اگر کوئی نہیں کر پاتا ہے تو 11 کو بھی کر سکتا ہے۔ جی، اور اسی لیے قرآن مجید میں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں، یہ ایک رکن، یہ 3 رکن ہو گئے۔
چوتھا رکن یہ ہے کہ چونکہ خانہ کعبہ کے ساتھ یہ حج کے جو مشاعر ہیں، جو کام ہیں، ان میں سے ابراہیم کا طور طریق بھی واضح طور پر موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا. اس لیے صفا اور مروہ کی سعی کرنا بھی ضروری ہے، جس کو حضرت ہاجر نے کیا تھا. حدیث میں اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، سعی کرو. اس سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان تیز چلو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے اوپر سعی کرنا بھی فرض کیا ہے. صحیح ہے. تو یہ 4 کام ہو یہ گئے، 4 کام ضروری ہیں. ان میں سے کوئی ایک اگر رکن چھوٹ گیا تو اس کی تلافی کی کوئی صورت وہ نہیں. نہیں، حج وہ خراب ہے، دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اور آپ نے واجبات، جی ہاں، آپ نے واجبات کو پوچھا تھا، تو واجبات جیسی چیزیں جن کے اگر چھوٹ جانے سے ان کے فدیہ بن جاتا ہے، میں مختصراً بیان کروں گا. وہ یہ ہے کہ جہاں سے میقات سے جہاں بنا ہوا ہے، یعنی جس جگہ سے حرم کے حدود میں حج کرنے کے جیسے داخل ہوتے ہیں، وہاں پر نیت کر کے باندھتے ہیں، اس پہ احرام، وہاں سے احرام باندھنا. جی یعنی صرف احرام باندھنا یہ رکن ہے. ہاں، لیکن اس جگہ سے میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے. ایسے ہی دن میں جو آدمی جاتا ہے تاکہ مکہ میں، مزید وضاحت ہو جائے ناظرین کے لیے، قطع کلامی معاف، یعنی کسی نے احرام نہیں باندھا تو اس کا حج نہیں ہوا کہ رکن چھوٹ گیا. لیکن کسی نے احرام باندھا ہے لیکن میقات سے نہیں باندھا تو اس کا واجب چھوٹا ہے، تو اس لیے تلافی ہو جائے گی کہ دم دے گا. ہاں، جسے تو یہ فرق ہے دونوں میں. ہاں، میقات سے آگے چلا گیا اور وہاں سے احرام باندھا اس نے، جی ہاں، تو ایک لمبا فاصلہ ہے، تو تلافی فدیہ سے ہو سکتی ہے. صحیح ہے کہ دم دے گا. جی دوسرا کام یہ ہے کہ عرفہ میں ٹھہرنے کا جو کام ہے، یہ کوئی ضرور نہیں کہ دوپہر سے لے کر کے شام تک رہے، کوئی بھی وقت اس میں پہنچ جائے تو اس کا ہو جاتا ہے. اگر اس میں سے پورا وقت نہیں پائے، کچھ وقت پائے تو بھی اس کا ہو جاتا ہے. اگر یہ بالکل ہی چھوٹ جائے تب تو حج خراب ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ پا جائے تو اچھا ہے. لہذا یہ واجب ہے. یعنی عرفہ میں وقوف جو ہے یہ تو رکن ہے، ضروری ہے، لیکن عرفہ میں مغرب تک رہنا ٹھہرے یہ یہ واجب ہے. جی. تیسری چیز یہ ہے کہ مینا کے اندر بھی لوگوں کو جا کے ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 تک، یعنی 10 کے بعد جو ہے رہنا چاہیے. اگر وہ کوئی جلدی آ جاتا ہے تو 12 کو بھی نکل سکتا ہے، من تعجل فی یومین کی آیت کے حساب سے. جی رہنے سے مراد یہ کہ رات گزارنا چاہیے. اگر کوئی رات نہیں گزارتا ہے تو یہ ایک واجب چھوڑتا ہے جس کا فدیہ لگ سکتا ہے، لیکن اس کا حج خراب نہیں ہوتا ہے. لیکن یعنی مطلب ہے کہ دن کے وقت وہ جا سکتا ہے ادھر ادھر، جی جا سکتا ہے. رات مینا میں گزارے. ایسے جن کو جانا ضروری ہو گیا، کسی ایسے کام کو جیسے اس میں رہ نہیں سکتے، جس کسی کی ڈیوٹی لگی ہوئی حج میں، یہ مینا سے باہر ہے، وہ الگ بات ہے. جی اسے ہی مزدلفہ بھی ایک جگہ ہے جو مینا اور عرفات کے بیچ میں ہے. جب عرفات سے لوٹتے ہیں تو وہاں بھی رات کا ایک حصہ گزارنا پڑتا ہے. 10 تاریخ کی صبح جا کر کے مینا میں پہنچتے ہیں، تو رات میں جب 9 پہنچتے ذی ہیں، الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات. ہاں، تو جب عرفات سے جب لوٹتے ہیں تو رات میں آ کر کے مزدلفہ میں بھی ٹھہرنا ضروری ہے. اور یہ ٹھہرنا واجب ہے. اگر چھوٹ جائے تو اس پر وہ ہے، لیکن اگر کسی کو نہ مل سکے، ٹھہر ہی نہیں سکے، گاڑی میں بیٹھا ہو، گاڑی چلتی ہے، میرا پہنچا دیا، تو اس کے اوپر ایسا کوئی مشکل، اگر پہنچا دیا گیا تب تو اس کی مجبوری نہیں، اس کے اوپر فدیہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ خود سے نہیں ٹھہرتا اور ڈائریکٹ مینا چلا جاتا ہے تو یہ واجب چھوڑتا ہے وہ. صحیح ہے جی. آئیے اسی کے ساتھ یہ بھی چیز بتائیں کہ آپ کو جو 10ویں تاریخ کو جو رمیت جمار کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی 11، 12 کو جو رمیت جمار کرنا ہے، یہ ترتیب سے کرنا چاہیے. صحیح ہے. یہ بھی ایک واجب ہے. اگر ترتیب چھوٹ جائے تو حج خراب نہیں ہوتا، لیکن اس پر فدیہ بنتا ہے. ایسے ہی 10ویں تاریخ کو یا اس کے بعد 11 کو جب اتفاق نہ ہو سکے تو بال کٹوانا بھی ضروری ہے. بال پورا مڈائے یا کٹوا لے. اور ایسے ہی طواف وداع آتے وقت، واپس ہوتے وقت پہ کریں گے. یہ سب چیزیں واجب جن کو ہم نے تذکرہ کیا ہے. ان کے چھوٹنے سے حج خراب نہیں ہوتا، لیکن فدیہ لگتا ہے. اور جو اس کے علاوہ دوسرے کام جو ہیں، جیسے طواف قدوم ہے، یا کہ بار بار طواف کرنا ہے، یا اس طرح سے رمل کرنا، سعی، اس کے بعد وہ جو ہے ذکر و اذکار کرنا، صفا مروہ پہ چڑھنا، اور چڑھ کر کے وہاں دعا کرنا اور دعا کے لیے کھڑے ہونا، یہ سب سنتیں ہیں. اگر یہ چھوٹ جاتی ہیں تو اس سے حج کے اندر فرق نہیں پڑتا ہے. صحیح ہے جی. تو یہ گفتگو ہو گئی ارکان و واجبات کے بارے میں. تو جب احرام باندھا ہے، اور احرام کے بارے میں آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ یہ رکن ہے کہ احرام باندھے بغیر حج نہیں ہوگا، اور یہ کہ میقات سے احرام باندھنا، کہ میقات سے آگے نہ بڑھے، یہ واجب ہے. جی کہ اگر یہ چیز چھوٹ گئی تو دم دینا ہوگا. اب احرام باندھ لیا، تو احرام باندھنے کے بعد جو ہے کچھ چیزیں
پابندی لاگو ہو جاتی ہے حاجی پر، جی جی یہ وہ بات چیزیں اس کے لیے ممنوع ہیں. یہ لفظ احرام یوں ہی شاید لوگ سمجھ ایک اصطلاحی لفظ ہے شریعت کا جی کہ احرام باندھ لیا. کیا احرام باندھ لیا؟ جی تو احرام کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں حج کر لیا، تو حج کرنے میں خاص جگہ پہ جاتا ہے، خاص نیت سے جاتا ہے، خاص کام کرتا ہے، جی اس کو حج کہتے ہیں. جو شروع میں ہم نے بتایا ہے، ایسے ہی احرام باندھنا بھی ایک کام ہے جس کے پیچھے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ کو ایسے ایسے کرنا پڑے جی گا بالکل، اور ایک ایسے ایسے فلسفہ ہے. نہیں کرنا پڑے گا. جی جب ہم نے کہا احرام باندھ لیا، وہ محرم ہو گیا ہے، اب یہ احرام پہن لیا ہے، جی نیت کر لیا ہے. نیت اصل چیز نیت کرنے سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے جی میقات سے. تو احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں اس پر پابندی لگ جاتی ہیں کہ ایسا جی. تو نہیں یہ کرنا. پابندی سے پہلے آپ کی زبانی یہ بھی سن لیں کہ بہت سے لوگ کسی بھی وجہ سے وہ احرام کا جو مخصوص لباس ہے وہ پہلے ہی پہن لیتے ہیں جی کہ جی شاید وہاں پھر موقع نہ ملے. ہاں، اس لیے ہم نے کہا میقات سے شروع تو یا نیت سے چلے شروع اگر ہوتا ہے. کسی نے پہلے ہی پہن لیا ہے کہ ایئرپورٹ ہے مثلا، تو لیکن کم از کم اس کو ہماری طرف سے یہ نصیحت ہوگی کہ پہن تو لیا سہولت کی خاطر کہ آگے موقع ملے نہ ملے کپڑے بدلنے کا، لیکن کم از کم اس بات کو یاد رکھے کہ نیت ابھی سے نہ کرے، کیونکہ جب نیت کر لے گا تو اس پر بہت سی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. تو بلا وجہ خود کو پابندیوں میں جکڑ لینا قبل از وقت تو یہ مناسب نہیں. اور مزید یہ کہ میقات پر پہنچ کر نیت کرنا یہ سنت بھی ہے، تو اتباع سنت کا خیال بھی کرنا چاہیے. ہاں، اس زمانے میں ایسے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہوائی جہاز سفر کر رہے ہیں تو وہیں سے کیا کچھ لوگ گھر سے ہی پہن کے احرام چلیے نکلتے ہیں. گھر سے پہن لیا کہ ابھی ایئرپورٹ پہ کہاں آدمی لائن میں لگے گا باتھ روم میں اور کپڑے کہاں سنبھالتا پھرے گا، گھر سے پہن لیا ٹھیک ہے پہن لیا، مگر نیت نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خلاف ورزی ہو گئی. نہیں، ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ گھر سے بھی پہننے کی ضرورت نہیں. ابھی سے آپ کیوں ظاہر کرتے میں حج کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، یہ اظہار کی ضرورت نہیں صحیح ہے. وہ ریاکاری عبادتوں کا کو پہلو. تواضع کے ساتھ کرنا چاہیے. بالکل جی تو ہاں. جائے آدمی جہاں سے ضرورت ہے وہیں سے پہنے. یہ ہے کہ اگر جہاز میں کچھ پہلے سے بتایا جاتا اور نہیں بتایا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. چلیے آپ نے ایئرپورٹ پہ پہن کے جہاز میں بیٹھ لیا ہے، پتہ چلا کہ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے نہیں جا رہے ہیں. پھر بھی یہ عمل احرام کا جو اس کی جو شروعات ہوتی ہے چیزوں کے پابندی لگنے کی، جی آپ کو نیت کرنے کے بعد لگتی ہے. صحیح ہے، لہذا نیت میقات پہ پہنچ کے جہاں کریں. نیت لباس میقات یا چاہے اس گھر کے سے ہی کچھ پہن پہلے لیں. کر لیں تب صحیح. اس کے بعد جو پابندی لگتی ہے وہ یہ ہے جی تو وہ کہ آپ کیا اس وقت پابندی بال ہے؟ نہیں کٹوا سکتے، جی ناخن نہیں توڑ سکتے، یا اسی طرح سے ناخن کاٹ نہیں سکتے، توڑنے کے بعد کاٹ بھی نہیں سکتے ہیں. ایسے ہی احرام باندھ لینے کے بعد یعنی نیت کر لینے کے بعد میقات سے یا اس کے پہلے ہی کر لیں تو بھی آپ کو جب پتہ نہ ہو صحیح معنی میں میقات کا، تو پھر آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، نہ اپنے کپڑے میں، نہ اپنے احرام کے کپڑے میں، نہ اپنے بدن پر. صحیح. اسی طرح سے خوشبو کا استعمال عمومی طور پر منع ہو جاتا ہے. جی کھانے میں خوشبو ڈال کے کھائیے، اور اس طرح سے کھانے میں ایسی چیزیں ڈالی جو خوشبو پیدا کرتی ہیں، یا ہے کہ آپ کے اپنے پانی میں خوشبو ڈال کے نہائیے. نہ جیسے کہ آپ کہیں ڈائریکٹ ہم عطر نہیں لگاتے تو پانی میں خوشبو ڈال کے نہاتے ہیں تو خوشبو چیز کی بند ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہے آدمی کو خوشبو کی چیزیں جو بھی ایسی ہوتی ہیں جس سے بچنا چاہیے، جس سے خوشبو بنائی جاتی ہے. خوشبو کی ایک ہی قسم نہیں جو عطر میری مراد ہے، جی خوشبو پیدا کرنے والی چیزیں وہ ساری چیزیں اس سے بچنا چاہیے، خوشبودار چیزوں سے. ایسے ایک اہم کام جو اس میں بنا ہو جاتا ہے شادی کرنا یا شادی کے لیے شادی کے بعد جو اس کے جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرنا. یعنی شادی کرنا، عقد نکاح کرنا بھی منع، اور اسی طرح سے عقد نکاح کے بعد آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہے، سوئے، اس کے ساتھ ہم بستری کرے، یہ بھی منع ہو جاتا ہے. جی اور ایسے ہی ایک چیز اور بھی جو منع ہو جاتی ہے، قرآن میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہا گیا ہے. حج کی نیت کیا تو یہ سب معنی ہو جاتا ہے، رفث نہیں. جی رفث کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ اپنی عورت کے ساتھ شہوت کے ساتھ بیٹھیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سلا ہوا لباس پہننا ممنوع ہے. اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات ہے کہ سلا ہوا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے نہایت عمدہ انداز میں گفتگو فرمائی، رہنمائی فرمائی، ہماری بھی اور ہمارے ناظرین کی بھی، لہذا جزاکم اللہ خیرا. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اسی گفتگو کا بقیہ حصہ لیے ہوئے محترم مہمان کی معیت میں ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.